یہ بھکر ہمارا پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں سے کویسچن کیا تھا۔ اب واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں، بہرحال ہوگی، یقینی سی بات ہے۔ سائل نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں عورتوں کے مابین یہ بات گردش کرتی ہے کہ ہر عورت کو اپنی زندگی میں 50 کلو چوڑیاں، 50 کلو مہندی اور 50 کلو مسواک استعمال کرنا لازم ہے، اور یہ سب کا سب شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ دکھاوا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہے؟ تو بہرحال اگر یہ واقعی سچ پر مبنی بات ہے، کیونکہ اگر بھکر والے سن رہے ہوں اور یہ بات کسی نے ویسی مبالغہ آرائی کر دی تو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر ہماری بہنیں وہاں کی ایسا کرتی ہیں تو میری پیاری بہنوں، ایسا کوئی شرعی طور پہ اصول نہیں ہے، اور اپنے طرف سے اگر ہم کوئی رسوم و رواج مقرر کرتے ہیں، شریعت ہر ایک کو منع بھی نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہماری شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، تقریباً ہر کمیونٹی اور ہر علاقے میں مختلف رسومات ہوتی ہیں، کچھ ملتی جلتی ہوتی ہیں، بعض علیحدہ ہوتی ہیں۔ ان کی اجازت ہوتی ہے بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہوں، کسی پر ظلم کی صورت نہ بنے، اسے فرض اور واجب کا سر درجہ نہ دے دیا جائے، جس کی علامت یہ ہے کہ نہ کریں تو کہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، مطلب برا خوب ڈانٹیں ڈپٹیں، ذلیل کریں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کسی غیر فرض اور واجب کو آپ نے گویا کہ فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ چیزیں ہوں تو گنجائش نکلتی ہے۔ اب جیسے یہ 50 کلو چوڑیاں، اب یہ خواہ اس کا تکلف کرنا اور زیر بار آئے گا شوہر، تو یہ ایک خواہ بوجھ کی صورت ہے کہ اس کو لازم سمجھ لینا، اور اسی طرح 50 کلو مہندی، پھر 50 کلو مسواک استعمال کرنا، اس کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بلکہ ممنوع بھی ہونی چاہیے ایسی چیزیں۔ اور ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر کسی چیز کو اس طرح لازم کر کے آپ اپنے گھر میں جاری کر لیتے ہیں تو آنے والی نسلیں بسا اوقات اسے شریعت کے ساتھ متصل کر دیتی ہیں۔ انہیں اپنے بڑوں کی سوچ کا نہیں پتہ ہوتا، ان کی فکر کا نہیں پتہ ہوتا، ان کی مجبوری کا یا جس وجہ سے انہوں نے رعایت کسی سے پوچھی تھی اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اس کو کسی اور طریقے سے مطلب کسی بھی طرف منسوب کر کے، مثلا قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے، وہ اس کو نافذ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے گھروں میں اصل دین ہٹ کر ایک بگاڑ داخل ہو کر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ اور تقریباً آپ دیکھ لیں، آپ ناراض مت ہوا کریں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، اپنے گھر میں جتنی آپ کی رسوم و رواج، آپ کے نظریات، آپ کے خیالات ہیں، ذرا کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس تو کر کے دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تقریباً چیزیں قرآن و حدیث کے یا تو خلاف ہوں گی، یا خلاف نہیں ہے تو موافق بھی نہیں ہوں گی، اور ہم انہیں ایسا کر رہے ہوں گے کہ اس کے بغیر تو جیسے گزارے نہیں ہوگا، نہ شادیاں ہوں گی، نہ موت میت ہوگی۔ یہ پھر اس قسم کی چیزیں خراب ہمارے گھروں میں آتی ہیں، جو بعض بدعت سیئہ میں آتی ہیں، اور یہ جہنم کا راستہ بھی دکھا سکتی ہیں۔ بہرحال اس کی کوئی رعایت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔